الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے: مال و زر تیرے کچھ کام آنے کو نہیں، مال و زر تیرے کچھ کام آنے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی آنکھ سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں تیرا کوئی یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں۔ آج کل ہم سب دنیا کی فکر میں لگے ہیں، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کا خیال، رات کو سوتے ہیں تب دنیا کا خیال، دعا مانگ رہے ہیں تب دنیا، خوابوں میں بھی دنیا، بس دنیا ہی دنیا میں لگے ہیں اور آخرت کی تیاری کے اعتبار سے بالکل غافل ہیں۔ یہ بات تو ہمارے ذہن سے بالکل ہی نکل گئی ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہمارا ہونا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ دنیا کی چمک دھمک، دنیا کی ظاہری چمک دھمک نے ہمیں اتنا غافل کر دیا کہ ہم آخرت کے اعتبار سے بالکل غافل ہیں۔ اس لیے ہم نے حلال اور حرام کی تمیز بھی چھوڑ دی۔ کمانے میں بھی ہم نہیں دیکھتے کہ ہم حلال راستے سے کما رہے ہیں یا حرام راستے سے کما رہے ہیں، ہمارا کمانا حلال بھی ہے یا حرام ہے، ہم نے بالکل اس چیز کی تمیز چھوڑ دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے، لیکن ہم آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو کل ہمارے ساتھ تھے اور آج ہمارے ساتھ نہیں، کتنوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا، کتنوں کے ہم نے جنازے پڑھ لیے، لیکن ہم اپنے حوالے سے اپنے آپ میں یہ مطمئن ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے۔ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا بجا لاتے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی ہم پاسداری کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے، جن چیزوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ان سے اپنے آپ کو روکے رکھتے، اور جن کا حکم دیا اس کو ہم کر گزرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت بھی پیدا کی ہے، زندگی کو بھی بنایا ہے، اب دیکھنا چاہتے ہیں تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرے، اور ہمیں پورا اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو ہم اچھے اعمال کریں اس کے بھی ہمیں اختیار دیا ہے، اور چاہے تو ہم برا عمل کریں اس کا بھی ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، تو دونوں چیزوں کا اختیار دیا ہے، اور دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون ہم میں اچھا عمل کرتا ہے، یعنی کون اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور کون نفس اور شیطان کے غلام ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، نفس اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی ان کو پوجتے ہیں، وہ جیسا کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ لینا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کے رات کو بستر پہ آنے تک کتنا ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور کتنا ہم اپنے نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ آج جو یہ پریشانی ہے، یہ گھر جو آگ لگی ہے نفس نفسی کی، مفاد اور خود غرضی، مفاد پرستی یہ جو پھیل گئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، اس لیے برکتیں ختم ہو گئی، پریشانیاں ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی اور پریشانیوں نے گھر کر لیا، گھروں کے اندر داخل ہو گئی ہیں، ہر بندہ بے چین ہے، بے کلی بے اطمینانی ہے، زیادہ سے زیادہ اس چیز کی فکر ہے کہ مال کا مال ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم جائیداد جمع کر لیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے غافل ہیں۔
آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. حالانکہ ناقابل، آپ سوچیں، ناقابل واپسی اور ناقابل تلافی ہے. جو ایک مرتبہ دنیا سے چلے گیا، آج تک واپسی لوٹ کر نہیں آیا. آپ کے سامنے ہے، لیکن اتنے غافل ہیں کہ اس چیز کا ہمیں خیال نہیں. اور جو دنیا ہم جمع کر رہے ہیں، جتنی ہم دنیا جمع کر رہے ہیں، یہ صرف ہمیں ذلیل اور رسوا خواری کر رہی ہے. کیونکہ ایک گھر کے بعد دوسرے گھر کی چاہت بڑھ رہی ہے. حرص اور طمع، لالچ جو یہ ختم نہیں ہو رہی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو حرص اور طمع ہے، جو لالچ ہے، یہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور کوئی چیز سے حرص اور طمع لالچ ختم نہیں ہوگی. ایک حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے غم سے اس کو نجات ملے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے غم سے اس کو محفوظ فرما دیں، اس کی دنیا بھی اچھی کر دیں، آخرت بھی اچھی کر دیں، تو وہ یہ کلمات صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے. وہ کلمات یہ ہیں: حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورہ توبہ کی آیت ہے اور 11واں پارہ ہے. ترجمہ یہ آیت کے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. ہمارا یقین ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور جو خوشی پہنچتی وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو غم ملتا ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ہمارے پالنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہیں. تو یہ کلمات صبح 7 مرتبہ پڑھنے اور شام 7 مرتبہ پڑھنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے غم سے محفوظ فرما دیں گے. صبح فجر کے بعد پڑھنے کا اہتمام کر لیں. اگر فجر کے بعد نہیں پڑھ سکے تو زوال سے پہلے پڑھ لیں، اور شام میں عصر کے بعد پڑھنے کا اس کا معمول بنا لیں. اور عصر کے بعد کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو صبح صادق سے پہلے فجر سے پہلے اس کا پڑھنے کا اہتمام کر لیں. اس پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.